رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین محترم برادران اسلام، بزرگ و عزیزو، معزز مشاہدین، معزز سامعین، جس طرح کہ آپ لوگوں کے علم میں عنوان ہے کہ آج کا درس ہمارا رمضان سے متعلق رہے گا، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسے گزرتا تھا، اس عنوان سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، کیونکہ وقت تھوڑا سا ہمارے لیے تنگ ہوا ہے، اور وہ تنگ بھی خیر والی تنگی ہے انشاءاللہ، کیونکہ شیخ سے ہم نے کافی اہم باتیں سنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ تو در حقیقت یہ ماہ رمضان ماہ صیام و قیام ہے، بڑا ہی برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی بشارت دی ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ رب کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائے، پوری طرح واپس آ جائے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظامات اس طرح فرمائے کہ انسان حیران ہے، کیونکہ انسان عام طور پر گناہ کرتا ہے۔ دو قسم کی جو قوتیں ہوتی ہیں ان کے درمیان میں انسان گناہ کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ ایک شیطان جو اس کے ساتھ لگا، یہ اس کو وسوسے پیدا کرتا ہے، اس کو جو ہے گناہوں کو مزین کرتا ہے، تو گناہ کی طرف آسانی کے ساتھ وہ کھنچ جاتا ہے کہ انسان کمزور ہے۔ اور دوسری چیز جو انسان کے اندر جو قوت ہے وہ ہے نفس، جو شہوانی قوت ہے، جو برائی کی طرف اس کو دھکا دیتی ہے، نفس امارہ جس کو کہا گیا، جس کا ذکر اللہ اپنے کلام پاک میں فرمائے۔ تو یہ دو طاقتیں ایسی ہیں، ایک شیطان ہے، دوسرا نفس۔ ان دونوں کے دھکوں سے یا کھنچاؤ میں انسان بڑھتا ہے گناہوں کی طرف، اور رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ ان دونوں طاقتوں کو اللہ تعالیٰ کنٹرول کر دیتے ہیں، شیطان کو قید میں ڈال دیتے ہیں، شیاطین کے جو فورس ہیں وہ سب قید و بند میں۔ اس سے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اذا جاءکم رمضان، جب رمضان آتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور شیاطین کو قید میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اب یہ شیاطین جو ہے، یہ تو رمضان چاند نظر آیا تو یہ قید میں ہو گئے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ باقی جو برائیاں جو ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں؟ وہ انسان نما شیاطین، اس کے ایجنٹ تو باقی رہتے ہیں نا، جو اصل جو ڈائریکٹرز ہیں وہ تو قید میں چلے گئے، لیکن جن کو کام پہ لگا کے گئے ہم جیسے انسان ہیں، کیونکہ شیاطین الانس والجن، اللہ فرماتے ہیں شیاطین دو طرح کی، ایک جنات میں سے، ایک انسانوں میں سے۔ اب انسان جو شیطان کا عمل کر رہا ہے پہلے سے، وہ اس کا ایجنٹ بن کر کام کو سنبھالتا ہے، ورنہ حقیقی شیاطین اور اس معاملے میں جو جنات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قید میں ڈال دیتے ہیں۔ اور دوسری جو طاقت ہے وہ کیا ہے؟ اس کا نفس ہے، جو اس کو برائی کی طرف بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا روزوں کے ذریعے سے، صیام کے ذریعے سے۔ یہ ماہ صیام اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو جو شادی کی سکت نہیں رکھتے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں سے جو کوئی بھی شادی کی استطاعت رکھے وہ شادی کرے۔ کیوں نہ کرنے کی صورت ہے؟ نفس لے جائے گا کہیں بھی، شہوتیں آپ کو کھینچ لے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں، زناکاریوں میں، غلط چیزوں میں۔ شادی کریں، نظریں پاک باز ہو جائیں گی، دل پاک باز ہو جائے گا، آپ کی زندگی جو ہے شادی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پاک بازی عطا کریں گے۔ اب جو طاقت نہ رکھے تو اس کے لیے رسول اللہ نے حل کیا بتایا؟ صیام، روزہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، ان شہوتوں کا توڑ کیا ہے؟ یہ روزے ہیں۔ تو روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نفس کو توڑتے ہیں، نفس کنٹرول میں آتا ہے، اور شیطان کو جو اللہ تعالیٰ جو جکڑ دیا ہے اس کے ذریعے سے انسان برائیوں سے ہٹنا شروع ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں عطا کی، شیطان بھی بند ہو گیا، نفس بھی کمزور ہو گیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر کی طرف بڑھنے کے لیے
ان چیزوں کو اللہ نے روک دیا ہے جو ہمیں شر کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور ساتھ میں پکارنے والے فرشتے کو بھی اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اللہ فرشتے کو نازل کرتے ہیں، وہ فرشتہ پکارتا، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، رک نہ جا، بڑھ آگے، خیر کا مہینہ، زیادہ سے زیادہ خیر سمیٹ لے، مغفرت کا مہینہ، مغفرت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے۔ وہ یا باغی الشر اقصر، اور فرشتہ پکارتا ہے کہ اے شر کے چاہنے والے، برائی کی طرف بڑھنے والے، رک جا رک جا رک جا، نہ پڑھو، یہ خیر کا مہینہ۔ جہنم کے دروازوں کو اللہ نے بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو اللہ نے تیرے لیے کھول دیا۔ جنت میں داخل ہونے کی کوشش کر، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر، اللہ نے انتظام کر دیا۔ اب تیرا مسئلہ ہے کہ تو آگے بڑھنا چاہے رکنا چاہے۔ ہم نے انتظامات کر دیے، رب نے ہمارے انتظامات کر دیے۔ اب جو بد نصیب وہ انسان ہے جو اس ماہ میں بھی شر ہی چاہ رہا ہے، اس ماہ میں بھی خیر کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی اور نہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے، جس حدیث ممبر کے نام سے مشہور ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھے ایک موقع پر آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ ان میں سے ایک سیڑھی پر جب آمین کہا تو وہاں پر بد دعا تھی جبریل کی کہ ہلاک برباد ہو شخص جو رمضان کو پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، پھر بھی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوا، ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ جہنم سے چھٹکارا اس کو ملا ہو۔ اپنی روش پر، اپنے ہی ان گناہوں پر، رمضان کے علاوہ جو زندگی تھی، جو پہلے زندگی تھی، اس زندگی میں رمضان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں، تو یہ سب سے بڑا بد نصیب انسان ہے۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس کو شب قدر بھی نہ ملی، شب قدر کے خیر سے محروم ہوا، فہو محروم، وہ بد نصیب ہے۔ اور یہ کس کو ملے گی؟ جو خیر چاہنے والے بندے ہیں، جو اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، راتوں کا قیام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں دی ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تین بشارتیں، تین کاموں کے لیے۔ کیا ہے؟ جس نے رمضان کے روزے رکھے، پورے رمضان کے۔ کیسے؟ 2 شرطیں، ایک ایمان اور توحید کے ساتھ۔ ایمان کی بنیاد توحید ہے، ارکان ایمان پر ایمان ہے، اور ایمان باللہ پر جب انسان کا ایمان ہو جاتا ہے تو پھر سب سے اہم ترین بات آتی ہے توحید۔ اسی وجہ سے کسی مشرک کی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتی۔ جو توحید والا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، احتساباً خالص اللہ کے لیے، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ سے اجر پانے کے لیے وہ انسان اگر روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے تمام گناہوں پر اللہ معاف کر دیتے، تمام گناہ۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ ایک سال گناہ معاف فرما، 1 مہینے گناہ معاف کریں گے۔ ما تقدم من ذنبی، جو گناہ بھی وہ کر چکا سب معاف ہے۔ اگر کبیرہ گناہ بھی کیا ہے توبے سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں، پورے گناہ صاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہی بشارت، من قام رمضان قیام لیل، رمضان کے راتوں میں قیام لیل کرنا، تو چاہے تراویح ہو، چاہے تہجد ہو، یہ سب قیام کے اندر داخل ہے۔ تو جو بھی قیام کرے گا رمضان کے راتوں میں، اللہ کے حضور کھڑا رہے گا، نمازیں ادا کرے گا، وہ بھی 2 شرطوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کا اس کا ارادہ ہو، اس کی نیت ہو، تو اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرے۔ اسی طرح شب قدر جس کو مل گئی، قیام لیل کیا کس میں؟ خاص طور پر شب قدر میں۔ اور شب قدر ہمارے پاس لوگوں نے متعین کر دیا 27 رمضان، کوئی دلیل نہیں 27 رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 اواخر کے اندر شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ جو آخری 10 راتوں میں قیام کرے گا اس کو یقیناً شب قدر ملے گی انشاءاللہ۔ اب ایسا بندہ جس کو شب قدر مل گئی، ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ کھڑا رہا، اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کی غرض سے اس نے قیام کیا شب قدر کے اندر، اس 1 رات کی بدولت بھی اللہ تعالیٰ سے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کی رحمتیں۔ اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ 2-3 دن کے فاصلے پر یہ ماہ مبارک
رکا ہوا ہے، انشاءاللہ ممکن ہے یہاں کے اعتبار سے اتوار کے رات پہلی رات ہو جائے تراویح، اگر اتوار کے رات کو چاند نظر نہیں آئے تو پھر پیر تو پکی بات ہے، پہلا روزہ یا پیر ہوگا یا منگل ہوگا یہاں کے گلف کنٹریز کے اعتبار سے۔ بہت ہی کم وقت ہے، ایسے وقت میں جو ہم پلاننگ کریں، جیسے شیخ نے کہا کہ ہمیں پلاننگ پہلے کرنی ہے، کیونکہ ایک ایسے موسم میں داخل ہوتے ہیں جو خیرات و برکات کی تجارتوں کا جو موسم ہے، نیکیوں کی تجارت کا موسم ہے۔ جیسے ایک بزنس مین جو ہے اس کا موسم آتا ہے، اس کا سیزن آتا ہے، اس کے پروڈکٹ کا، اس کی تجارت کا سیزن آتا ہے، تو پہلے سے ہی بیٹھ کے جو تیاری کرتا ہے، مال اتارتا ہے، کس کو کہاں جو بھیجنا ہے، کیسے جو یہ پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے، کیسے پروموشن کرنا ہے، کہاں کہاں اعلان کرنا ہے، اعلان کا بجٹ کیا ہوگا، اس کا بجٹ کیا ہوگا، اس کی چھوٹی سی تجارت کے لیے اتنی بڑی پلاننگ کرتا ہے، اور اللہ کی جنت کو پانے کے لیے ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں، جہنم سے دور ہونے کے لیے ہمارے پاس کوئی تخطیط نہیں، کوئی پلاننگ نہیں۔ تو اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، شروع میں بڑا جوش ہوتا ہے، مسجد بھری ہے، پہلی رات دوسری رات مسجد بھری ہے تراویح کے لیے، اس کے بعد آہستہ 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 جو ہے ایک صف کم ہوتی جاتی ہے، اور آخری جو ایام ہے جس میں مغفرت کی راتیں ہیں، ان راتوں میں دیکھیں گے مسجد خالی خالی، ایک آدھ سب باقی۔ کیوں؟ وہ حس، وہ تمنا، وہ آگے بڑھنے کے لیے جو کچھ ہمارے اندر جو ایموشنز ہونی چاہیے، وہ کیا ہے، ہماری پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے بھی لوگوں کو بھاری پڑ جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمارا جو موضوع ہے وہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسے گزرتا تھا۔ تو اس موضوع میں داخل ہونے سے پہلے چند بنیادی باتیں میں ایک 10 منٹ کے اندر آپ کو رکھوں گا، پھر ہم جو اصل موضوع کی طرف ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ یہ اصل جو صیام ہے، یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے یہ لمبی عبادت ہے، ایسے نہیں کہ نماز مسجد میں آپ داخل ہوئے، ایک 10 منٹ 15 منٹ میں فارغ ہو گئے نکل گئے۔ یہ وہ عبادت ہے جب آپ داخل ہوں تو 15-16 گھنٹے تو جو آپ کے عبادت ہی میں گزرتے ہیں۔ یہ پورے اوقات جو ہے روزے کی حالت میں آپ کی عبادت میں شمار کیے جاتے ہیں، چاہے آپ سوئیں، چاہے آپ اپنے جاب میں رہیں، چاہے آپ اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول رہیں، پھر بھی اللہ کے نزدیک کیا ہے، آپ عبادت میں ہیں۔ تو اب یہ بڑی طویل عبادت بھی ہے، مشقت والی عبادت بھی ہے، کیونکہ بھوک اور پیاس آپ کو لگی ہوئی ہے، شہوتوں کا بھی آپ کے ساتھ تعلق موجود ہے، لیکن آپ کی شہوت سے آپ کو دور رہنا ہے، اور اسی طرح کھانے پینے سے اور مفطرات صیام جو ہے، روزے کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، تو اس میں مشقت بھی ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی بندوں کی فطرتوں کو پیدا کرنے والا، اس نے کیا کیا، پہلے جو اللہ نے عبادت جو فرض کی وہ کون سی عبادت تھی؟ کون بتائیں؟ نماز۔ عبادتوں میں پہلی جو عبادت جو فرض ہوئی ہے وہ نماز ہے، کیونکہ اتنی مشقت نہیں ہے اس کے اندر جتنی مشقت صیام میں ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری ہجری میں رمضان کے روزوں کی فرضیت اعلان کی، دوسری ہجری میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر کتنے رمضان روزے رکھے؟ جی 9 رمضان آپ کی زندگی میں آئے، تو سن 2 ہجری رمضان سے آپ کے روزے شروع ہوئے، اور سن 10 ہجری رمضان تک کے آپ کے روزے جاری رہے۔ یہ 9 سال آپ نے روزے رکھے۔ اب ان 9 سالوں کے اندر روزوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس شریعت کے اندر یہ روزے کئی ایک طرح کے ہیں، کئی طرح کے یہ روزے ہیں۔ اگر انواع کے اعتبار سے، نوع کے اعتبار سے، کائنڈس آف صیام، اس کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ جو ہے تقریباً 7 قسم کے روزے ہیں جو اس شریعت کے اندر موجود ہیں۔ پہلا جو روزہ ہے وہ فرض ہے، کون سا؟ رمضان کا روزہ، چاند دیکھنے سے لے کر پھر جو ہے چاند، عید کا چاند دکھنے تک، درمیان کا چاہے 29 بنے یا 30 بنے، یہ پوری مدت کیا ہے، دن کے اوقات میں روزہ فرض ہے۔ دوسرا روزہ جو ہے واجب روزہ بھی ہے۔ تو واجب روزہ کون سا ہے؟
جی کوئی نہیں واجب روزہ جو ہے انسان نہیں، قضا ہی ہے، قضا کا روزہ، قضا جو ہے وہ فرض روزہ یا قضا کر رہے ہیں، اس کا حکم فرض ہی ہے، واجب نہیں بنتا۔ واجب جو ہے نظر کا روزہ، آپ نے نظر مان لی، اگر میرا ایک کام اگر ہو گیا، جاب نہیں ہے آپ کو، جاب لگ گئی، تو آپ نے نظر مانی تھی جاب لگ گئی تو میں 3 روزے رکھوں گا، ابھی 3 روزے آپ پر کیا ہو گئے؟ واجب ہو گئے، آپ قضا کرنا، یہ نظر کے روزے۔ اسی طرح نمبر 3 سنت والے روزے ہیں، سنت والے روزے میں معلوم ہے پیر و جمعرات کے روزے ہیں، یا ایام 20 کے روزے ہیں، 13 14 15، تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ سنت والے روزے ہیں، تیسری قسم۔ چوتھی قسم کے نفلی روزے ہیں۔ نفلی روزے کیا ہے؟ آپ کی فرصت جیسی بھی ہے آپ روزے رکھے جائیں، اور سب سے افضل کیا ہے؟ صوم داؤد ہے۔ صوم داؤد کیا ہے؟ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑنا، ایک دن رکھنا پھر چھوڑنا، یا آلٹرنیٹ بیس میں جو ہے آپ روزے رکھیں، یہ سب سے افضل نفلی روزے ہیں۔ کچھ روزے ہیں جو مکروہ، مطلب شریعت نے پسند نہیں کیا، بلکہ شریعت نے منع کیا، مکروہ۔ جی اکیلے جمعے کا یا اکیلے ہفتے کا روزہ رکھنا، سنگلائز کریں آپ، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح بلکہ بعض علماء نے حرام بھی ٹھہرا دیا۔ اسی طرح جو ہے استقبال رمضان کے طور پر روزے رکھیں، اور مثال کے طور پر جو ہے آپ ابھی چاند نظر آئے گا انشاءاللہ اتوار کی رات، نہ نظر آئے تو پیر کی رات یقینی، چاہے چاند نظر آئے نہ نظر آئے۔ اب ایک بندہ کیا کر رہا ہے؟ ہفتے سے شروع کر دیا روزے، ہفتے سے روزہ شروع کر دیا یا اتوار سے شروع کر دیا، بھائی ہو سکتا ہے کل رات نظر آ گیا ہو، ہمیں نہ دکھاؤ، ہم کو اطلاع نہیں ملی ہو سکتا ہے رمضان شروع ہو چکا ہو، یہ شک کا روزہ، یہ شک کا روزہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح استقبال کے طور پر روزے کل سے شروع ہو رہے ہیں اور یہ صاحب کیا کہیں نہیں استقبال کے طور میں آج سے شروع کر دیتا، یہ نبی کی مخالفت ہے، رسول اللہ کے طریقے کی مخالفت ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے روزے رکھنا یہ مکروہ روزے ہیں جو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ اور اسی طرح بعض روزے جو حرام ہیں، آپ بولیں گے بھائی روزہ تو عبادت ہے، حرام بھی ہوتا ہے کیا؟ ہاں ہوتا ہے، کیونکہ حلال کیوں ہوا؟ ثواب والا کیوں ہوا؟ نبی کی اطاعت سے، نبی کی پیروی سے، اور نبی نے جس چیز کا منع کیا اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر وہ اس پر اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو یہ اب یہ جو ہے عیدین کے روزے، عیدین جو ہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اور غیر حاجی کے لیے ایام تشریق کے روزے، یہ 5 روزے جو ہے جائز نہیں، یہ شریعت کی نظر میں علماء نے اس کو حرام ہونے کا فتویٰ دیا۔ اور کچھ ہیں یہ 7ویں قسم کا بدعتی روزے، بدعتی روزے لوگ رکھتے ہیں، کون بتائیں گے؟ یہ اہل توحید ہی بتا سکتے ہیں۔ ہاں 15ویں شعبان کا روزہ، 27ویں رجب کا روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ معراج شریف ہے جی آج، کس نے بتا دیا بھیا؟ شریف رہی ہوگی لیکن اس شریف کی کوئی ثبوت نہیں ہے نا، اور اس دن رسول اللہ نے روزہ رکھا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، صحابہ نے روزہ رکھا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور آپ اس کو سنگلائز کر کے رکھ رہے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ عظمت والا روزہ ہے، پھر یہ آپ کی اپنی طرف سے جو ہے اپنی شریعت میں دخل اندازی جو بدعت ہے۔ 15ویں شعبان پہ کوئی حساب ہے، رسول اللہ نے اکیلے 15 شعبان کو اپنے روزہ رکھا ہو یا صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہو، کوئی صحیح حدیث ثابت ہے، یہ بدعتی روزے۔ تو روزے جو ہے یہ 7 طرح کے روزے ہیں۔ اب ان روزوں میں سے ہمیں جو روزے اب ملنے والے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، وہ کون سے روزے ہیں؟ فرض روزے ہیں جو رمضان کی چاند رات سے ہی یہ انشاءاللہ شروع ہوں گے۔ اب یہ روزے جو فرض ہوئے ہیں، ہمیں اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ چیز ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ روزے کب فرض ہوئے؟ 2 ہجری میں، یہ پہلا رمضان تھا، لیکن جب روزے فرض ہوئے اس سے پہلے جو ہے روزوں کی عادت کے لیے حدیث میں بات آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت ہے کہ روزوں کی فرضیت شروع ہوئی عاشورے سے، محرم کا روزہ، محرم کے 10ویں کا روزہ۔ عاشورے کا کوئی تعلق جو ہے حضرت حسین کی شہادت سے نہیں ہے، ایک تاریخی اتفاق ہے، ورنہ عاشورے کی فضیلت پہلے سے تھی، جاہلیت میں بھی تھی، اور اس دن جو ہے روزہ رکھنے کا حکم۔ تو پہلا جو روزہ جو اسٹارٹ ہوا وہ عاشورے کی یا محرم کے روزوں کے اعتبار سے،
پھر اس کے بعد سن 2 ہجری میں جب روزے فرض ہوئے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، جو چاہے روزہ رکھیں. جو آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی اختیار کو ذکر فرمایا. جس کے لیے روزہ مشقت والا بن جائے روزہ نہ رکھے، فدیہ دے دے. اب وہاں پر اختیار تھا، چاہے تو روزہ رکھ لیں چاہے تو فدیہ دے دیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم نازل کیا جو اس کے بعد والی آیت میں وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. یہ اللہ تعالیٰ کا فائنل جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو گیا کہ جو کوئی بھی رمضان میں حاضر ہو کا مطلب وہ اپنے شہر میں رہے، مسافر نہ ہو، اس پر روزہ فرض ہے، وہ روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. اس پر کوئی عذر نہیں ہے تو روزہ اس کو رکھنا ہی رکھنا ہے. یہ فرضیت کا حکم آ گیا. اب یہاں سے جو فرض روزے جو ہے اس طریقے سے جس طریقے سے ہمارے پاس موجود ہیں وہ شروع ہو گئی. اور اس کے اندر بھی جو ہے ایک تھوڑا سا ایک ٹرن اور اس طرح تھا کہ شروع میں جب روزے فرض ہوئے تو یہ حکم بھی تھا کہ جب تک آپ جاگتے رہیں گے افطاری کے بعد اس وقت تک آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے. جب سو گئے تو پھر آپ کا روزہ اسٹارٹ، چاہے آپ نے سحری کی ہو نہ کی. یہ بڑی مشقت والی بات ہے، خاص کر صحابہ جو مزدوری کرتے تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے. مدینے کے اکثر صحابہ ان کا پیشہ یہی تھا، کھیتی باڑی کا یہ تھا. اب یہ لوگ جو ہے ان کے لیے کافی مشقت والی بات ہو گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تھوڑا ریلیکسیشن اللہ نے کیا، آسانی ہو گئی، تخفیف ہو گئی. اب پھر اللہ نے فرمایا کہ جب تک طلوع فجر نہ ہو اس وقت تک تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات بھی رکھ سکتے ہو. اگر فجر کی اذان ہو گئی، طلوع فجر اگر ہو گئی، طلوع صبح صادق جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہاں سے نماز کا وقت شروع ہو گیا اور روزے کا وقت بھی شروع ہو گیا. کھانا پینا یہاں سے بند ہے. اب وہی چیز ثابت ہو گئی جو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بڑی رحمت بن گئی. اب یہ جو ہے جو روزوں کا جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گریجولی جو ان روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے تدریب کے ساتھ، تھوڑی ٹریننگ کے ساتھ اللہ نے فائنل جو طریقہ جو اللہ نے ثابت کر دیا. اب یہ وہ طریقہ ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، جس کے اعتبار سے ہم روزے رکھ رہے ہیں الحمدللہ. تو اب یہ روزے جو ہے چند لوگ ایسے ہیں جن کو چھوٹ کا مطلب رخصت، جس کو شریعت کے اندر اہل الرخصہ کہا گیا. یہ کون ہے؟ اہل الرخصہ، جن کو جو اب آپ کہتے ہیں وین رخصہ پوچھتا ہے نا یہاں پر، یہ جو پوچھتا ہے آپ کو مرور والا وین رخصہ کیا ہے، کیا مطلب؟ لائسنس. اب یہ لائسنس جو ہے ان لوگوں کو دیا گیا کہ آپ پھر لوگ چھوڑ سکتے ہیں، یہ فرض روزوں کو آپ ملتوی کر سکتے ہیں. یہ اہل الرخصہ جن کو چھوٹ دی گئی. اب یہ لوگ جو ہے کون ہیں؟ تو یہ چھوٹ جو ہے 3 طرح کی ہے. ایک تو وہ ہے جو فی الوقت نہ رکھیں بعد میں قضا کریں، فی الوقت نہ رکھیں بعد میں قضا کریں. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو یہ کہا گیا کہ بھائی آپ روزے نہ رکھیں، فدیہ دے دیں. دوسرا حکم. تیسرا حکم یہ ہے کہ بھائی آپ وہ ہیں جن کے لیے نہ قضا ہے نہ فدیہ، آپ کے لیے کچھ بھی نہیں، چھوٹ. یہ 3 طرح کے لوگ ہیں. تو پہلے وہ لوگ جن کو قضا کرنے کا حکم دیا گیا، فی الوقت جو ہے روزوں کو چھوڑ سکتے ہیں. ان میں کون کون داخل ہے؟ ایک ہے مسافر. اگر کوئی انسان، علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ شیخ عثیمین وغیرہ نے، اگر کوئی جو ہے اس کے لیے سفر کر رہا ہے کہ مجھے روزوں کی چھوٹ مل جائے، اس پر جو ہے بدل جولا فرض ہے، اس کے لیے چھوٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ چھوٹ لینے کے لیے نکل رہا سفر. سمجھ نہیں بات؟ اللہ کے ساتھ کھیلا کرنا چاہنا تو اللہ بھی اس کے ساتھ کھیلا کرنا. وَمَكَرُوا اللَّهُ. تو اب یہ چیز کیا ہے؟ پہلا آدمی مسافر جس کے لیے سفر ضروری ہو گیا، وہ رمضان میں سفر کر رہا ہے. اب یہ بندہ کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے سفر کی حالت میں، وہ بعد میں قضا کر لے. نمبر 2، وہ بیمار جو فی الوقت اس کو بیماری ہے لیکن چند دن کے بعد امید ہے کہ اس کو شفا مل جائے، دائمی بیمار نہیں ہے، موقتاً ہے. تو اب یہ اس طرح کا جو بیمار آدمی ہے وہ روزے کو فی الوقت نہ رکھے
روزہ اس کے لیے مشقت والا بن جا رہا ہے، اس کی بیماری میں اضافہ کر رہا ہے، تو وہ روزے نہ رکھے، بعد میں اس بیماری سے شفا پانے کے بعد وہ روزے رکھے۔ تیسرے کون ہیں؟ وہ خاتون جو اپنے ایام میں وہ روزہ رکھ نہیں سکتی، رکھنا چاہے تو رکھ نہیں سکتی، رکھے گی بھی تو قبول نہیں ہوگا۔ اب یہ اپنے ایام کے بعد جو چھوٹے ہیں رمضان کے بعد روزوں کی وہ قضا کرے۔ چوتھی وہ عورت جو حاملہ ہے یا مرضعہ ہے یا پریگننٹ ہے یا پھر فیڈنگ مدر ہے، یہ دونوں بھی اگر مشقت پا رہے ہیں اپنی اس پریگننسی میں یا بچے کو فیڈ کرتے ہوئے، تو ان کے لیے رخصت دی گئی کہ یہ لوگ بھی فی الوقت نہ رکھیں، بعد میں جب بھی جو ہے ان کو طاقت مل جائے روزے کی تو وہ کیا کریں؟ روزہ رکھیں، روزہ رکھیں۔ اب وہ لوگ جن پر فدیہ، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ کون لوگ ہیں؟ یا تو جو ہے اتنا بوڑھا انسان ہے کہ اب وہ روزے کی طاقت نہیں رکھتا، یا ایسا دائمی مریض ہے جیسے ایک دم ہائی شوگر ہوتی ہے لوگوں کو، بعض لوگوں کو، اللہ حفاظت فرمائے، اب وہ بندہ جو ہے وقتاً فوقتاً کچھ کھاتے رہنا ہے اس کو، یا ایک دم گیسٹرک ایسیڈائٹس جس کو آ جاتا ہے، وہ جو ہے وقتاً فوقتاً 2-4 گھنٹے میں کچھ کھانا ہے، ورنہ جو اس کو جو سینہ جکڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت دے تمام مسلمانوں کو، اللہ ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ تو اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں بندہ ڈاکٹر سختی سے منع کر دیتا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی کینسر پیشنٹ ہے، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اب ایسے وہ مریض جو دائمی ہے، جو مرض لگ گیا، کوئی شفا یابی کی امید نہیں ہے، تو اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ فدیہ دیں گے۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ بعض علماء جو ہے 2 مسکین کا بھی انہوں نے کہا ہے، کیونکہ آپ جو سحری اور افطاری 2 وقت کر رہے ہیں، تو پھر جو ہے بس روزے کے بدلے میں بھی آپ کیا کرنا ہے؟ 2 وقت کھانا کھلانا۔ خاص طور پر علماء احناف اس طرف گئے۔ تو اب یہ جو ہے لیکن کوئی بندہ 2 مرتبہ کھلا دے الحمدللہ، اس کے اعتبار سے اللہ اس کا اجر بھی دے گا، لیکن آپ ایک مرتبہ ایک وقت کا بھی کھانا کھلا دیں تو بطور فدیہ وہ قبول ہے۔ تو اب یہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو وہ جو دائمی مریض ہیں، جو شفا یابی کا کوئی چانس ہی نہیں اور روزہ رکھ نہیں سکتا، اور دوسرے وہ لوگ جو ہے ایسے اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ روزہ رکھنے کی ان کو جو ہے کوئی موقع نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر وہ خاتون ہیں جو پریگننٹ تھی، پریگننسی میں رکھ نہیں سکی، پریگننسی ختم ہوئی، بچے کو دودھ پلانا اسٹارٹ ہو گیا، اب دودھ پلانے کی حالت میں جو روزے رکھنے کی مشقت چل رہی، اب یہ دودھ پلانے کی مدت ختم نہیں ہوئی، پھر سے یہ ری اسٹارٹ شروع ہو گیا، پھر سے ان کا مسئلہ، پھر سے پریگننسی آ گئی۔ اب یہ سلسلہ کئی سال تک چلتا ہے، بعض خواتین کی اس طرح سوال آتے ہیں، اب یہ بندی کیا کرے گی؟ اس کے پاس 7-8 سال، ان کے 9-10 سال کے لیے روزے جمع ہو گئے، یا کوئی خاتون مریض اتنی کمزور ہو گئی کہ روزہ رکھنے کی حالت میں نہیں ہے، اب اس کو جو ہے کچھ ایسے امراض بھی لگ گئے کہ جو پھر وہ روزہ رکھ نہیں پاتی۔ تو اللہ حالتوں کا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو خاتون بھی اس طرح جو ہے روزوں کو مس کی ہے، وہ کوشش کرے کہ جتنے بھی روزے وہ رکھ سکے اس کو رکھنا چاہیے، اس کو قضا کرنی چاہیے۔ جہاں قضا کرنے سے بھی وہ عاجز آ گئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بنا، ذمہ داری نہیں دیتے، اس کی طاقت سے باہر ہو گئے قضا کرنا، تو پھر یہ اللہ سے ڈرنے والی اس بات کو سوچ لے کہ بھائی قضا کرنا تیرے بس میں نہیں ہے، اور ان فیوچر بھی جو ہے اس طرح کا کوئی موقع نہیں سمجھ رہی کہ اس کو اس طرح کا موقع ملے، تو پھر وہ کیا کرے؟ روزوں کی قضا کرے، روزوں کے لیے فدیہ دے دے اگر قضا نہیں کر سکے۔ تیسرے جو وہ لوگ ہیں جن پر نہ قضا ہے نہ فدیہ ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جی، یہ 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جن کی عقل چلی گئی، مجنون ہے، مکلف نہیں ہے، یا وہ بندہ جو ہے کوما میں گیا، کئی مہینے کئی سال کوما میں لوگ، بعض لوگ ہیں اللہ تعالیٰ عافیت دے، کئی سال جو ہے کوما میں نکل جا رہے، اب یہ بندہ کیا ہے؟ مکلف نہیں ہے، کیونکہ وہ ہوش میں نہیں ہے، یہ ہوش میں نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جو حرم جس کو کہتے ہیں نا، اتنا بڑھاپا، اتنی بڑی عمر ہو گئی کہ اب وہ پھر بچہ بن گیا، اسے کچھ بھی یاد نہیں،
کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہے، سانس چل رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے، عقل سے وہ معروف ہو گیا، کبھی پہچانتا ہے کبھی نہیں پہچانتا ہے، کبھی جو ہے زیادہ عمر والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی حالت دیکھیں آپ۔ اب یہ بندہ اس کو خود جو ہے اپنی پہچان مشکل ہے، روزہ رکھنا اور بھی زیادہ جو اس کے لیے مشقت والی بات ہے، تو ایسے جو بالکل ایکسٹریم لیول پر جو بڑھاپے کی حد کو آ گئے ہیں، جو جہاں پر ان کی عقل بھی جو ہے چلی جاتی ہے، بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، اب ایسے لوگوں کو شریعت کی نظر میں غیر مکلف قرار دیا، اب ان کو تکلیف نہیں ہے۔ نماز بھی نماز پڑھ لے، نماز کیا ہوتی ہے، کس کو بولتے ہیں نماز، سب بھول گئے، پھر بچے کی طرح ہو گئے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جیسے اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بچے کی حالت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بچے کی پرورش کرتے ہیں، پھر جوانی پر اللہ کی طاقتیں دیتے ہیں، پھر جو بڑھاپا آتا ہے، پھر ایسے ارذل العمر جس کو اللہ کے رسول جس سے پناہ مانگا کرتے تھے، ارذل العمر، عمر کا آخری حصہ جو نہایت ہی کمزور ترین حصہ ہوتا ہے۔ اب ایسے حالت میں اس موقع پر بھی علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس پر نہ فدیہ ہے نہ قضا ہے۔ تو یہ ہے احکام کے اعتبار سے، اور باقی جو ہے روزے کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، روزے کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ ہیں۔ یہ کیا ہے، ایک تو یہ جانتے بوجھتے آپ ہوش کے ساتھ بھول کر نہیں، اپنے طور سے اپنے ارادے سے کھانا یا پینا، نمبر ایک۔ نمبر دو کیا ہے، کھانے اور پینے کی کیٹیگری میں جو چیز آتی ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، اگر کوئی بھول کر کھا لیا تو اس کا روزہ باقی رہے گا، لیکن جس وقت اس کو یاد آ گیا اس کو رک جانا ہے، کسی نے یاد دلا دیا وہیں پر تھوک دینا ہے اس کو۔ اب دوسرا کیا ہے، وہ چیزیں جو کھانے اور پینے کے حکم میں داخل ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، جیسے روزے کی حالت میں آپ BT1 کا انجیکشن لگائے یا گلوکوز ڈرپ چڑھائے، یہ سب کے غذا پہنچانے کے طریقے ہیں۔ یہ پینے کے حکم میں جیسے ٹی سگریٹس یا نارمل سگریٹس، ہوکا پینا، یہ سب کیا ہے، کس کے اندر ہیں، پینے کے حکم میں ہیں۔ نمبر تین، جانتے بوجھتے آمدن الٹی کرنا، خود بخود الٹی ہو گئی تو کوئی روزے پر اثر نہیں ہے۔ اب ساری ماشاءاللہ ڈٹکی کر دی، ہاں گلے تک ڈیٹ بھری ہوئی ہے، اور پریشان پھر رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں تو نیند بھی نہیں آ رہی ہے، بھوکے بیٹھے تو بخراج ہو رہی ہے، اب حل کیا ہے، بھائی جاؤ جا کے الٹی کر کے آؤ۔ اب ہاتھ اور ڈال کے الٹی کرے، اب ان کا روزہ باقی ہے، چلا گیا، اس لیے کہ وہ الٹی جو ہے خود ہی نہیں ہوئی، وہ اپنے طور سے آمدن انہوں نے الٹی کی ہے۔ اور اسی طرح نمبر 4، حجامہ کرنا، اس میں علماء کا اختلاف ہے، دو طرف کے احادیث ہیں، لیکن یہاں کے علماء جو ہے اسی بات پر کہے ہیں کہ حجامہ جو کپنگ ہے، جس کو ہم سینگی لگوانا کہتے ہیں، وہ کپنگ اگر روزے کی حالت میں منع ہے، اس کو نہ کیا جائے، اور جو ہے کرنے والے پر بعض علماء نے اس کی قضا کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اور نمبر 5، جانتے بوجھتے اپنے ارادے سے منی کا اخراج، منی کو خارج کرنا۔ خود ہی اگر آپ سوئے، احترام ہو گیا، آپ کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہے، لیکن شہوت غالب آ گئی، جانتے بوجھتے آپ نے جو ہے منی کا اخراج کیا، تو کیا ہے، روزے کی قضا ہے، استغفار بھی۔ اور نمبر 6 کیا ہے، شوہر اور بیوی کا خاص تعلق قائم کرنا، بستری تعلق قائم کرنا، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، تعلق اگر قائم ہو گیا، ایک دوسرے کا عضو جو ہے ایک دوسرے میں ٹچ کر گیا یا داخل ہو گیا، تو پھر آپ کا روزہ گیا، استغفار بھی کرنا ہے، روزے کی قضا بھی کرنا ہے، اور کفارہ مغلظہ بھی دینا ہے۔ کفارہ مغلظہ کیا ہے، اس ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنا ہے، مسلسل 60 روزے۔ اور جو بندہ نہیں رکھنے کی طاقت میں نہیں ہے، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 ایک روزے کے بدلے میں۔ عام فدیہ کیا ہے، ایک روزے کے بدلے میں کیا ہے، یہ کہ یہاں جو ہے حضرت شیطان کے پیچھے چل گئے، تو پھر اس ایک کے بدلے میں 60 روزے، یا پھر دوسرے مرحلے پر کیا ہے، 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے۔ اور آخری چیز کیا ہے، جو
خواتین کے اختیار میں نہیں ہے، وہ کیا ہے، ان کے ایام اگر شروع ہو گئے، حیض ہو یا نفاس ہو، ان دونوں ہی صورتوں میں ان ایام میں روزے نہ رکھیں، بعد میں وہ روزے قضا کریں، اور جس وقت بھی حیض کا خون شروع ہو یا نفاس کا خون شروع ہو، اس دن کا روزہ کاؤنٹیبل ہے، اس دن کا روزہ قضا، اس دن کا روزہ حکم کے لحاظ سے ان کو قضا کرنا ہے۔ ممکن ہے بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ شام کے وقت میں ابھی کچھ دیر باقی ہے افطاری کا، اس وقت جو ہے پیریڈز میں آ جاتے ہیں۔ ابھی سارا دن جو تھے، بعض خواتین کیا سمجھتی، ارے میرا روزہ گیا، بیکار کا رہی میں روزہ، کوئی فائدہ نہیں تھا، یہ روزہ کیوں مجھے قضا کرنا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ ایسی خاتون کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے خوش ہونا چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ 3 اجر عطا کرے۔ 5 بجے تک جو ہے وہ روزے پہ تھی، اس کے بعد جو ہے اس کو پیریڈ آ گئے۔ ابھی 5 بجے تک جو روزے میں تھی، کس کے حکم سے تھی؟ اللہ کے حکم سے، یہ اجر ملا اس کو، یہ اجر ملا۔ 5 بجے جو ہے اس کا جو ہے پیریڈ شروع ہوا، اب اس کو روزہ ٹوٹا۔ اب یہ روزہ جو ٹوٹنے کا جو حکم جو ہوا، وہ کس کی طرف سے ہوا؟ اس کا ارادہ تو تھا کہ کنٹینیو کرے، لیکن وہ مجبور ہے شریعت کے نظر میں۔ تو اب یہ جو تکلیف جو ہوئی ہے اس کو، بھئی میرا روزہ ٹوٹ گیا، اور اللہ کا حکم ہے کہ بھئی اس کا یہ روزہ یہ کمپلیٹ نہیں کرنا سکتا، تو اب ایسی صورت میں اس اللہ کے حکم پر جو وہ رک گئی نا، اپنے روزے کو وہ روزہ نہیں مانتی، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم، اس کا اجر بھی ہے اس کو۔ اور پھر تیسرا کیا ہے، اس روزے کی وہ قضا کرے گی تو پھر اس روزے کا جو ہے پورا اس کا اجر بھی اس کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی مومن بندے کی کوئی چیز کو ضائع نہیں فرماتے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور ایک دوسرے اجر المؤمنین۔ تو یہ جو ہے ایسی خواتین جو ہے پریشان نہ ہوں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اجر کو برقرار رکھا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ذرا اس طرف، کیونکہ وقت بھی جو ہے ہمارے پاس بہت ہی کم ہے۔ انشاءاللہ 10 منٹ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا تھا اس کی ایک جھلک جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کے ذہنوں کو تیار فرماتے تھے۔ آپ کی کئی جو روایتیں ہیں جس میں آپ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ فرماتے، آتاکم شہر مبارک، بڑی ہی برکتوں والا مہینہ تمہارے پاس پہنچا ہے، اور اسی طرح جو آپ اس کی فضیلت بتلاتے تھے کہ رمضان جب آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ فضیلتیں رمضان کی آپ گنواتے ہیں۔ اور اسی طرح چاند کے سلسلے میں آپ تاکید کرتے تھے چاند کو دیکھنے کے لیے، چاند نظر آئے، کیونکہ چاند نظر آنے سے رمضان شروع ہوگا، اور چاند نظر آنے سے رمضان ختم ہوگا، تو لہذا اس کی خبر رکھنے کی آپ تاکید کرتے تھے۔ اور استقبال رمضان کے روزے آپ منع کرتے تھے، رمضان سے پہلے آپ روزے اس کے استقبال میں شروع کرنے، اور اسی طرح جو قضا جو روزے جو ہے جو رہ جاتے تھے ان کو آپ رمضان آنے سے پہلے پورا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ابتدا کس سے منسلک کی ہے، کس سے ریلیٹ کی ہے؟ چاند نظر آنے سے۔ اب یہ چاند یا تو آپ خود دیکھیں، یا پھر اس علاقے کا جو بھی ذمہ دار ہے، مفتی ہے، حاکم ہے، وہ جو ہے اعلان کروائے کہ بھئی چاند نظر آ گیا فلاں جگہ پر، تو اور اس کی گواہی کم سے کم ایک مسلمان دے، کم سے کم ایک مسلمان دے۔ عام طور پر 2 مسلمانوں کی گواہی یہ مطلوب ہے، لیکن روزہ اسٹارٹ کرنے کے لیے، شروع کرنے کے لیے ایک مسلمان بھی گواہی دے تو اس کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی ہے۔ تو خود دیکھے نہیں تو کسی اور کی گواہی ہے تو اس سے رمضان شروع ہوگا۔ اور اگر یہ نہ رویت ہوئی، نہ آپ دیکھیں، نہ کسی گواہی ملی، تو پھر یہاں پر معاملہ کس پر بنے گا کہ 29 کا رمضان نہیں رہے، 29 کا شعبان نہیں رہے گا بلکہ 30 کا ہو جائے گا۔ 30 دن مکمل ہوں گے تو پھر رمضان پھر شروع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح رمضان کے اختتام میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ چاند کی خبر رکھتے تھے۔ اگر کسی نے چاند دیکھا، اگر ایک آدمی آ کر جو ہے 29 کو کہہ رہا ہے، 29 رمضان کو کہہ رہا ہے کہ میں نے چاند دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی گواہی قبول نہیں فرماتے، کیونکہ عبادت کو چھوڑنے کا مسئلہ ہے۔ شروع میں کیا تھا؟ عبادت کو شروع کرنے کا مسئلہ تھا، وہاں پر تھوڑا جو ہے ریلیکسیشن تھا،
لیکن یہ چونکہ عبادت سے نکلنے کا مسئلہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کی گواہی طلب کرتے تھے. یہ تو خود دیکھیں یا کہ 2 عادل مسلمان جو سچے پکے مسلمان ہوں وہ جو ہے گواہی دیں، اور اگر جو ہے نہ ملے تو پھر 30 رمضان کا آپ کو حکم دیتے تھے کہ 30واں 20 روزہ آپ مکمل کریں. اگر درمیان میں مثال کے طور پر دوسرے دن خبر آ گئی، دوسرے دن صبح خبر آ گئی، نہیں جو چاند رات کو نظر آ گیا، ہمیں اطلاع نہیں ملی. یہاں بھی ہوا اس طرح بعض ایک آدھ مرتبہ جو ہے میری سعودیہ کی زندگی میں اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے. تو اب کیا کریں؟ اب اس دن عید منائیں تو عید اب اس دن روزہ نہیں رکھنا، یہ اعلان تو ہو جائے گا کہ رمضان ختم ہو گیا. اب عید کی نماز اگلے دن صبح میں پڑھی ہے، لیکن اس دن جو ہے آپ نے عید کی نماز نہیں پڑھی، اور اس دن جو روزہ رکھنے سے بھی آپ نے منع کیا، کیونکہ عید کی نماز جو پڑھی جائے گی کب پڑھی جائے گی؟ سورج نکلنے کے جو چاش کا جو وقت ہے تو اس وقت عید کی نماز ہے. اب جب یہ وقت نکل گیا ہے یا کہ لوگوں تک اتنا نہیں پہنچے گی عید کی، تو پھر اس کے لیے اگلے دن جو ہے عید رسول اللہ نے پڑھی ہے. اور آپ کا روزہ جو اسٹارٹ ہوتا تھا کہاں سے؟ سحری سے. سحری کرنے کی آپ تاکید کرتے تھے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو اس لیے کہ سحری کرنے میں برکتیں ہیں. برکت کا یہ کھانا ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا اپنے صحابہ سے، ہلموا الی الغذاء المبارک، یہ مبارک کھانے کی طرف آؤ. پیٹ بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے، رات بھر کھاتے رہے آپ، ویسے تو اکثر پڑھتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے، رات بھر چلتا رہا. اب سحری کھانے کی کوئی اشتہا نہیں، اشتہا نہ بھی ہو تو سحری کے وقت میں کچھ تو کھاؤ، ایک کھجور کھا لو، ایک لقمہ لے لو، سحری کی برکت حاصل ہو جائے گی. جو لوگ جو رات 1 بجے 2 بجے کھا کے سو جاتے ہیں، یہ لوگ اس سنت سے محروم ہیں، اس مبارک وقت سے محروم ہیں، اس مبارک غذا سے محروم ہیں، اور وہ وقت دعاؤں کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہے. اور پھر ان کی یقینی طور فجر بھی جاتی ہے تو پھر ان کا روزہ شروع ہوتا ہی ہے اللہ کی معصیت سے، نماز فجر کو چھوڑ کر. تو سحری کھانے میں بڑی برکتیں ہیں، اور اسی طرح سحری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر فرماتے ہیں اور افطار میں جلدی فرماتے ہیں. تاخیر کا مطلب یہ کہ نہیں کہ اذان بھی ہو جائے آپ کھاتے رہیں، تاخیر کرنا بھائی تاخیر کرنا کوئی مطلب مؤذن صاحب جلدی میں جلدی دے دیے رہیں گے، اب 10 منٹ اور کھا لیتے ہیں، نہیں. اگر مؤذن وقت پر اذان دے رہا ہے، وقت پر اذان دے رہا ہے، تو اس مؤذن کی ابتدا اللہ اکبر، آپ کے سحری کا اختتام، آپ کا روزہ شروع. بات واضح ہوئی. اور آج کل تو ہمارے پاس جو ایپس ہیں، کوئی مسلم پرو رکھا ہے، کوئی نسک رکھا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہے، تو اب اس ایپ کے ذریعے سے تو آپ کو ایکوریٹ ٹائم آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، تو اس ٹائم کو فالو کریں، چاہے آپ اذان سنے آئی نہ سنائی، اس کا حساب نہیں ہوگا. کیونکہ ہو سکتا ہے بعض وقت اذان کیا ہے، کوئی مؤذن جلدی دے دے، کوئی ماشاءاللہ خود ہی دیر سے کھاتا رہا پھر آ کے اذان دے رہا. اب اس صورت میں ان اذانوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ہمارے ملکوں میں حناف کی مسجدوں میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ وقت السحور کا جو ہے پہلا وقت دے دیتے ہیں، وقت الامساک کا، پھر اس کے بعد پھر 10-15 منٹ میں اذان دیتے ہیں. اب وہاں پر اذانوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ وقت پر اذان نہیں ہے، تو لہٰذا وقت پر اذان اگر ہے اس کا اعتبار کیا جائے، ورنہ جو ہے پھر آپ کا جو ایپ جو آپ کو جو بتا رہا ہے آپ کے علاقے کے اعتبار سے اس کا آپ حساب کریں. ہاں کوئی بندہ اگر اسی وقت اٹھا ہے، اسی وقت اٹھا اور اس کا وقت جو ہے ابھی قریب الختم یا ختم ہو رہا ہے، تو پھر احادیث کی روح سے اس بات کی اجازت ہے کہ 1-2 منٹ کے اندر وہ کچھ کھا لے، کچھ پی لے، اگر ہاتھ میں کچھ ہے، کچھ لبن ہے، کچھ چیز ہے، اس کو وہ پی لے. اذان کے اختتام تک 1-2 منٹ کا جو ہے فاصلہ وہ انشاءاللہ اس میں اپنے طور پر وہ سحری کرنے کی اس کے اندر گنجائش موجود ہے. اسی طرح افطاری میں جلدی کرنا کیا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوا افطار کر لیں. ہمارے ملکوں کے اندر خاصا احناف کے مساجد کے اندر کیا ہوتا ہے، غروب ہو جاتا ہے پھر اس کے 10 منٹ بعد اذان دیتے ہیں. اب یہاں پر یہ اذان کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ سورج 10 منٹ پہلے غروب ہو چکا. اب یہاں پر بھی آپ کیا کریں، ایکوریٹ جو ٹائم ہے کسی بھی ایپ سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ وہ سن سیٹ کیا ہے، دیکھ لیں آپ ہر پیپر کے اندر جو آپ کو ہر نیوز پیپر کے اندر میڈیا میں سن سیٹ دیا جاتا ہے، تو اس سن سیٹ کا اعتبار کر کے جیسے ہی سن سیٹ ہوا آپ افطاری کریں، چاہے لوگ افطار کیے ہوں نہ کیے ہوں، اذان دی جائے نہ دی جائے وہ مسئلہ دوسرا. کیونکہ اب یہ ہے جلدی اس معنی میں کہ جو ہے وقت کے ساتھ، غروب کے ساتھ اور افطار کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اور رہا مسئلہ وہ لوگ جو تاخیر کرتے ہیں جیسے شیعہ کرتے ہیں، یہود کرتے ہیں، وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن رمضان کا نہیں.
یہود رمضان میں اپنے روزے ان کے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے، اندھیرا ہونے تک، رات مکمل اندھیری ہونے تک ان کا روزہ رہتا ہے، اس کے بعد افطاری کرتے ہیں۔ شیعہ بھی ایسے کرتے ہیں، رافضہ بھی ایسے کرتے ہیں، ہمارے ساتھ افطاری نہیں کرتے اندھیرا ہونا، کیونکہ شیعہ اور رافضہ جو ہے یہ بہت گہرے گہرے دوست ہیں، بھائی بھائی، بہت سارے معاملات کے اندر ایک دوسرے سے دیتے ہیں، یہ کچھ ہم سے لے لو، کچھ تم سے ہم لے لیتے ہیں، تو ان کا دین اس طرح جو پارٹنرشپ میں چلتا ہے۔ تو لہٰذا جب ان کی چیزوں کو ہمیں فالو نہیں کرنا ہے۔ اور اسی طرح اگر جو ہے آپ کو فجر کے وقت جنابت کا غسل اگر ضروری ہو جاتا، رات میں شوہر بیوی کے تعلقات ہو جاتے، جنابت کا غسل باقی رہتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سحری سے پہلے ہی جو ہے آپ غسل کر لیتے، کبھی سحری کے بعد کرتے، لیکن نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے۔ تو اس طرح آپ سحری کر کے بھی فجر کی نماز سے پہلے آپ غسل کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ چیز ثابت ہے۔ اور اس کے بعد میں جو ہے روزہ رکھنے کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں۔ وہ ہے کہ روزے کی حالت میں جہاں ہم کھانے پینے سے، شہوتوں سے رکیں، ہمارے اعضاء کو بھی ہم جو ہے، صوم کا مطلب کیا ہے؟ امساک ہے، روک لینا ہے، روک لینا ہے۔ اب ہماری زبان کو روکنا ہے جھوٹ سے، ہماری آنکھوں کو روکنا ہے غلط چیزوں کو دیکھنے سے، ہمارے کانوں کو روکنا ہے غلط باتیں، گناہ کی باتوں کو سننے سے، غیبتوں سے اور اس طرح کی تہمتوں سے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول ناراض کرنے والی باتیں ہیں، اس سے ہمارے اعضاء کو ہم روکیں، چاہے وہ دل کا معاملہ ہو، چاہے جو زبان کا معاملہ ہو، یا کہ ہمارے اعضاء سے کرنے والے مسائل ہوں، ان سب کے اندر ہمیں روزے کا خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ روزہ جو ہے آپ کے کاموں کو متاثر نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، لیکن معمول میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ روزہ رکھ کے آپ سفر بھی کرتے تھے، روزہ رکھ کے دعوت تبلیغ کرتے تھے، روزہ رکھ کے جہاد کرتے تھے۔ جنگ بدر کب ہوئی پتہ ہے آپ کو؟ پہلا روزہ، پہلا رمضان ہے، اور جنگ بدر ہو رہی۔ کئی صحابہ روزے کی حالت میں بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشقت والی بات آ جاتی تو آپ روزہ افطار کرنے کا حکم دیتے تھے۔ مشقت والی بات نہیں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے تھے، جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے، اجازت، کیونکہ سفر ہے۔ فتح مکہ کب ہوئی؟ مہینہ کون سا؟ رمضان۔ فتح مکہ رمضان میں ہوئی، 8 ہجری میں۔ اور صحابہ جو مدینے سے مکے کا سفر، 8 دن کا سفر رمضان میں طے کی، جنگ رمضان میں۔ تو روزہ عام جو معاملات ہیں ایک انسان کے، اس میں کوئی اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ اور زیادہ اس کے اندر چاشنی آ جاتی ہے، اور زیادہ بندہ عبادت میں لگ جاتا ہے۔ سفر کے اندر بھی اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے، سفر کے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہو رہی ہے، اور جو ہے اللہ کا ذکر چل رہا ہے، نمازوں کے وقت پر پابندی جو ہے نمازوں کی ہو رہی ہے، اللہ کے کو خوش کرنے والے کام کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سفر کی حالت میں بھی روزہ جو ہے اور جو اجر و ثواب کے لیے کاموں کو بڑھا دیتا ہے، اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزہ رکھ کر بھی آپ نے جہاد کیا ہے۔ اور ہمارے پاس روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ روزہ سو جا، کیا بولتے ہیں؟ روزہ سو جا، مطلب تو روزے دار ہے، سو جا۔ مطلب روزہ جو ہے انسان کو ہمارے دماغوں کے اندر کمزور بنا دیتا ہے، روزہ ہمیں آئیڈل بنا دیتا ہے، روزہ جو ہے ہمیں جو ہے سست اور سستی میں، اور جو ہے ہمارے نشاط کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ 14 سمے سے بھوکا نہیں رہنا ہے۔ اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر جو روزے کا جو مقصد اللہ نے کیا رکھا، لعلکم تتقون، تقوی پیدا ہو، اللہ کی خشیت پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا جو تصور ہے نا، وہ تصور ہمارے اندر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہم ہیں۔ یہ خشیت ہمارے اندر آئی، یہی روزے کا مقصد ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات بھی ہے کہ احسان کے جو درجے ہیں نا، احسان عبادت جو انسان کرے، احسان کے 2 درجے ہیں۔ ایک تو درجہ کیا ہے کہ آپ ایسی عبادت کریں کہ گویا آپ خود اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ پہلا درجہ ہے، اونچا درجہ ہے۔ یہ اولیاء و صالحین کا، اللہ کے انبیاء کا یہ درجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی عطا فرمائے۔ دوسرا درجہ کیا ہے کہ آپ عبادت ایسی کریں کہ آپ کو شعور یہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ دوسرا جو احسان کا جو درجہ ہے ہمیں روزے میں ملتا ہے۔ چاہے آپ سوچیں یا نہ سوچیں، جب آپ کو روزے کا کانسیپٹ آ گیا کہ میں روزے میں ہوں، تو آپ کیا کھائیں گے، آپ پیئیں گے، دروازہ بند ہے، دیکھنے والا نہیں ہے، پیاس لگی ہوئی ہے،
بھوک لگی ہوئی ہے، حاجت ہے آپ کو کھانے پینے کی، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے کہ دروازہ بند کر کوئی روزہ رکھائے گا؟ بولیے، نہیں کھائے گا. کیوں نہیں کھائے گا؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے نا بھائی. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نظروں کے سامنے تو ہوں میں. یہ احسان کا درجہ جو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اس عبادت کے اندر. تو یہ جو ایک راز ہے روزہ جو بندے اور رب کے درمیان میں، اور اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یہ راز صرف میرے اور بندے کے درمیان میں ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے، میں جانتا ہوں کہ حقیقت میں روزے دار ہے یا نہیں ہے، تو اجر بھی میں ہی ادا کروں گا. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے تو میں ہی اس کو بدلا دوں گا. تو یہ ہے وہ اجر جو روزے کے سلسلے میں ہمیں حاصل ہوتا ہے. یہ خشیت اور یہ تقویٰ جب ہمارے اندر آ جائے تو پھر جو ہمارا روزہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہے انشاءاللہ، اور اس روزے کا ہمیں اجر بھی ہے. تو لہٰذا روزے کی حالت میں ہم کثرت سے اللہ کی اطاعت کریں، عبادتیں کریں. یہ جو مہینہ ماہ قرآن ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، تو ہمیں جو قرآن سے زیادہ تعلق ہونا چاہیے اس مہینے کے اندر، چاہے تلاوت کے اعتبار سے ہو، اس کو سمجھنے کے اعتبار سے ہو، اور جو اس کو سیکھنے کے اعتبار سے ہو، اور دوسروں کو سکھانے کے اعتبار سے ہو. اپنا تعلق جو جوڑیں. اور خاص طور پر رمضان کے راتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے اندر آپ قرآن کریم کو مذاکرہ کرتے تھے، جبریل کے ساتھ آپ قرآن کو سناتے تھے. اور آخری رمضان میں رسول اللہ نے کیا کیا؟ 2 مرتبہ آپ نے قرآن کا آپ نے دورہ کیا. تراویح آپ نے کیا، اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے. تراویح میں آپ نے قرآن کو ختم، جیسے ہمارے ملکوں کے اندر جو یہ روٹین بنا دیا گیا تراویح میں قرآن کو ختم کرنا ہے، یہ سنت نہیں. لیکن کیا قیام لیل میں لمبی رکعتوں میں تلاوت کریں، یہ سنت ہے. لیکن رمضان میں جو ایک دورہ ہو جائے یہ تو مسئلہ ہونا چاہیے، چاہے رات میں کریں چاہے دن میں کریں. اور صحابہ جو ہے کئی قرآن بھی ختم کرتے تھے. سلف صالحین سے یہ بات مروی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہ بات آتی ہے کہ آپ دن میں قرآن ختم کرتے تھے، رات میں قرآن ختم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے اوقات میں اللہ برکتی بھی دے دیتا ہے. ہمارے اوقاتوں میں، ہمارے اعمار میں، ہماری عمروں میں، ہماری طاقتوں میں برکت نہیں ہے. برکتیں اڑ گئی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے قریبی بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر چیز میں اللہ برکتیں عطا کرتے ہیں. تو اس طرح لگے رہتے تھے. کئی صحابہ سے بات ثابت ہے. کم سے کم ہم جو عام لوگ ہیں، پبلک ایک ٹارگیٹ تو بنائے کہ مثلا پورے رمضان میں ہم ایک قرآن ختم کریں گے. تلاوت کے تھوڑا وقت نکال لیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے. ایک صفحہ روزانہ جو ہے آپ بیٹھیں، ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یا پڑھ کر یا سن کر. اور اسی طرح جو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہمارا جاری ہو جائے. یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بلندیاں عطا فرمائیں گے. قرآن ہی کے ذریعے سے اللہ نے رمضان کو بلند کیا، تو قرآن سے جس کا بھی تعلق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلند کریں گے، اس کے مسائل حل کریں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے مہینے میں قرآن سے اللہ تعالیٰ قریب کر دے. یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نواز دے. ہماری تمام دعائیں جو اب تک رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو اللہ قبول فرما لے اس مہینے کے اندر. اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہمارے رات کے قیام کو، چاہے تہجد ہو تراویح ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام ہمارے قیام کو، ہماری نمازوں کو اللہ قبول فرما لے. اور اللہ تعالیٰ رمضان کی جو برکتیں، حقیقی برکتیں جس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کر دیتے ہیں، جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور اللہ جنتوں میں داخلے کی اللہ بشارت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو ہماری لفظشوں کو اللہ درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری طاعتوں کو اللہ قبول فرمائے. ہم سبوں کو جس طرح یہاں پر اس مبارک موقع پر اللہ نے جمع کیا ہے، ہم سبوں کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، والدین کے ساتھ، عزیز و قارب کے ساتھ، اور دوسرے جو ان احباب کے ساتھ جن سے ہماری محبت ہے، جن سے ہمارا تعلق ہے، ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں کے اعلیٰ درجات میں، جنت الفردوس میں جمع فرمائے. آمین یا رب العالمین. آنے والے رمضان کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سعادت والی ساعتیں اللہ بنا دے. سعادت والے روزوں کو اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائے، اور ان مقبول اعمال کے اللہ توفیق عطا فرمائے جس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کے ذریعے سے بندوں کو قریب کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان اعمال میں توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ان مقبولین میں سے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اللہ شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم.